حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه۔ گزشتہ شب میں الحمدللہ 5ویں پارے کی تلاوت مکمل کی گئی ہے۔ اللہ تعالی چوتھے پارے کے اختتام میں حرمت والے رشتوں کے متعلق آگاہی فرمائی ہے۔ جو حرمت والے رشتے ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری چچیاں ہیں، خالائیں ہیں، تمہارے بھائی کی بیٹیاں ہیں، تمہاری بہن کی بیٹیاں ہیں، اور وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَاكُمْ۔ اس کے بعد یہ جو رضاعت سے رشتے ثابت ہیں یہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں، اور ربیبہ یہ بھی حرمت والے رشتوں میں شامل ہے۔ اس کے بعد پھوپھی اور بھتیجی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں، اسی طرح خالہ اور بھانجی ایک نکاح میں نہیں رہ سکتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حرمت والے رشتے قرار دیے ہیں اس کے سوا جو پوری کی پوری کائنات میں عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 26 اور 27 میں معاشرتی احکام کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ وہ تم معاف فرمائے ان لوگوں کو بھی جو بعض اوقات شہوات کی پیروی کر بیٹھتے ہیں اور دنیاوی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپسی جو تمہارے معاملات ہیں ایک دوسرے کا مال جو ہے تم باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا کہ کسی جان کو کسی نفس کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحم کرنے والی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بڑے بڑے گناہ تم کرتے ہو، بڑے بڑے گناہوں سے تم بچ جاؤ، بڑے گناہوں سے اجتناب تم نے کرنا ہے، چھوٹے گناہ جو بھی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، لے کر جو ہے یہ زیادہ تر مرد جو ہیں وہ بہت اچھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مرد ہیں یہ قوام ہے، یہ جو ہے کے اوپر سربراہ ہیں، یہ عورتوں سے بڑے افضل ہیں، یہ عورتوں سے بڑی فضیلتوں والے ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے لیے اجر ایک سا رکھا ہے۔ اگر کوئی عورت نماز ادا کرتی ہے، عمرے کی سعادت حاصل کرتی ہے، مرد کے لیے بھی برابر کا اجر ہے، لیکن قوام کہا گیا ہے عورتوں پر وہ اس بنا پر ہے الرجال قوامون علی اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مردوں کو افضلیت دی ہے وہ اس بنا پر ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں۔ عورت کے اوپر تو کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے نان و نفقہ کے متعلق، خواہ وہ بہن کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، ماں کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہو، نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ لگائی ہے، اور نان و نفقہ جو پورا کرنے کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام کہا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، اور کچھ عورتیں ایسی ہیں جو خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، نشوز کرتی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو، ان کو مارو۔ نشوز کا معنی یہاں پہ سمجھ لیجئے، نشوز یہ ہے کہ کوئی عورت بغاوت پر اتر آتی ہے، وہ گھر میں ایسے لوگوں کو داخل ہونے کی اجازت دے دیتی ہے جو اس کے خامد کو ناپسند ہے، یا اس کے علاوہ ایسے کام کرتی ہے، ڈٹ جاتی ہے شوہر کے سامنے، اس کی مکمل طور پر نافرمانی کرتی ہے۔ جب وہ اس حد تک پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس کا بستر الگ کر دو اور وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اس کو مارو۔ اب بات کی وضاحت کی گئی ہے، جبکہ کوئی بھی اگر کوئی بند عقل انسان اس بات کو پڑھے گا، وہ کہے گا جی اسلام نے کہہ دیا کہ عورتوں کو مارو، یہ خواتین کے حقوق کا جو ہے یہاں پہ پامال کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو مارنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تو انہیں مارو۔ اس کی وضاحت حدیث کے اندر ایسے آتی ہے کہ عورت کو اگر مارنا ہے تو وہ اس سبب سے مارنا ہے کہ وہ نشوز کرے، غیر مرد گھر میں آ رہے ہیں اور بڑے معاملات، بڑی نافرمانیاں، بڑی بغاوتیں ہو رہی ہیں، اس صورت میں مارنا ہے، اور مارنا بھی ایسے کہ اس کو نشان نہ پڑے۔ عورت جو ہے وہ ویسے ہی بڑی، اس کی جو چمڑی ہے وہ بڑی کمزور ہوتی ہے، ہلکا سا تھپڑ لگے تو وہاں پہ نشان پڑ جاتا ہے، تو نشان زدہ جو ہے وہ مار نہیں پڑنی چاہیے۔ حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں کہ اس کو مارنا ہے تو مسواک سے کتنی ضرب لگ سکتی، جو احکام اسلام نے بتائے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 36 کے اندر حسن معاشرت کا ذکر فرمایا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اسے ڈرتے رہنا ہے، اس کی احکامات کے مطابق چلنا ہے اور شرک نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ایک رواج پا گیا کہ جی باہر غیروں میں لاکھوں روپے تقسیم کرو، کسی کو کپڑے لے کر دو، کسی کو بڑی نیکیاں کرو، اور جو رشتہ دار ہیں ان کو ذاتی اناد، ذاتی ہے رنجشیں ان کے تحت وہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، وہ اس بات کا حق بھی رکھتے ہیں کہ ان کے اوپر خرچ کیا جائے، لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا، غیروں کو دینے میں بڑے مطمئن کو نہیں دیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احسان کرنا ہے ذی القربیٰ، یہ جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، والجار ذی الجنب، اور جو تمہارے آس پڑوس کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ معاملات رکھو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، شیخیاں مارتے ہیں، اتراتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں فرماتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب کوئی شخص کہے جی میں نے تو اتنی سی بات پہ عمل کرنا ہے، میں تو قرآن پہ پڑھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز کے قریب مت جاؤ، تو اگر اسلام کو اصل انداز سے سمجھنا ہے تو اس کو مکمل جو ہے سارے کے سارے معاملے کو، مکمل فینومینا کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب اس وقت نہیں جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ جو تم آپس یہ جو تمہاری شراب نوشی ہے یا اس طرح کے معاملات ہیں، یہ جو ہے ان میں خیر کم ہے اور برائی کا مادہ زیادہ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے موقع پہ فرما دیا کہ نماز کے قریب تم نے نہیں جانا جہاں تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان جاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اب یہاں پہ جو مفسرین نے، محدثین نے وضاحت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان نماز کا ترجمہ نہیں جانتا اس وقت تک نماز نہ پڑھے جب تک اس کو پتہ نہیں چل جاتا میں نماز میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم
جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اور یہاں پہ جب ترجمہ قرآن کی سی مسئلہ میں نے کلاس شروع کروائی، 40 دن میں وہ انتظار کرتا رہے ایک بندے کا، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے تھے وہ 40 دن ہی مسجد میں نہیں ہے، باقاعدہ حاضری لگتی تھی۔ اور 40 دن کچھ احباب ہمارے ایسے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سب کو ہدایت دے، وہ مسجد میں تشریف لے لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی تعلم ما تقولون، جہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت تک نماز کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کے احکام اور دوسرے مسائل ہوئے آیت نمبر 44 سے لے کر 57 تک اہل کتاب کی ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نعلنهم كما لعنا اصحاب السبت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اہل کتاب جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے تو تمہیں چاہیے اطاعت کرو، اس کے مطابق چلو، اور وگرنہ تمہارا حال بھی وہ ہو جائے گا، تم پر بھی لعنتیں برسیں گی جیسے ہفتے کے دن والوں پر یعنی یہودیوں پر لعنتیں برتی گئی، لعنتیں ان پر برسائی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کی سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن جو شرک کرے گا، جو مشرک ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو تمہارے پاس رکھی جائیں ان کو احسن انداز کے ساتھ سنبھال کر رکھو، امانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے جب کسی نے پوچھا کہ اللہ کیا ہوگی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب امانتوں میں خیانتیں ہوں گی اور یہ جو عہدے ہیں عہدے یہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو تب کیا ہو جائے گی۔ اب اس میں بھی دو چیزیں سمجھنے والی کہ ایک تو قیامت بپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب عہدے جو ہے نااہل لوگوں میں ہوں تو خود بخود قیامت کا سما بن جائے گا، ہر طرف افراتفری کا ماحول بن جائے گا، ہر طرف قتل و غارت ہوگی۔ جب ایک بندہ اہل ہی نہیں ہے کسی عہدے کا، کوئی گورنر بننے کا اہل ہی نہیں ہے، اس کو گورنر لگا دیں گے۔ ایک بندہ جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتا، اس کو ملک کا سربراہ مقرر کر دیا جائے گا تو ہر طرف بد امنی ہوگی۔ اس کا ایک معنی یہ اور دوسرا یہ ہے کہ حقیقی معنوں کے اندر بھی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر 59 تک آیا کے حقوق بیان کیے گئی ہیں۔ یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارے درمیان اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ، اگر تم بات کو لے کر تنازع ہو جاتا ہے، تمہارے درمیان اختلاف اگر ہو جاتا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس معاملے کو لوٹاؤ، اسلام کے مطابق شریعت کے مطابق اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کرو اگر تم ایمان لاتے ہو اس کے بارے میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 سے لے کر 104 تک منافقین کی خرابیاں ذکر کی ہیں اور جو اہل کتاب ہیں ان کو اسلام کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اس کے بعد اس آیت مبارکہ کے جو شان نزول ہے اس کے ضمن میں دو باتیں، دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ یہ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ایک منافق کے اور ایک جو ہے مسلمان منافق اور دوسرا ایک یہودی، ان کے درمیان ایک فیصلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق جو تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس چلا گیا اور اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اسلامی غیرت زیادہ رکھتے ہیں، وہ اسلام کے متعلق مسلمانوں کے متعلق نرم گوشہ رکھتے ہیں، میں فیصلہ حضرت عمر سے کروا لیتا ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، میں کہوں گا جی میرے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا
کہ اس منافق نے پہلے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا اور فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ پھر میرے پاس آ گیا فیصلہ کروانے، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی گردن اڑا دی۔ دوسرا واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ وہ ان کے اور ایک جو دوسرے منافق کے درمیان فصل کو پانی لگانے کے متعلق نہ ایک تنازع ہو گیا۔ یہ دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے عبداللہ تم اس طرح کرو کہ پانی جو ہے وہ تھوڑا بہت جمع کر کے پانی چھوڑ دینا، چلو یہ بھی پانی لگا لیں، پہلے تم پانی لگا لیں۔ جب جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو وہ جو منافق تھا دوسرا وہ جی واویلا کرنے لگ پڑا، کہنے لگا کہ آپ نے عبداللہ ابن زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا ہے کیونکہ یہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ اللہ کے السلام کا چہرہ سرخ ہو، اس قدر غصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ تمہیں فیصلہ ہونے کے بعد تم نے یہ بات کی ہے کہ فیصلہ درست نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پانی کو جو تمہاری فصل میں پانی لگ رہے ہیں اس کو اپنا تسلی سے بھر کے پھر چھوڑنا۔ تو اللہ تعالی نے بھی فرما دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے جو آپسی معاملات ہیں یہ تم اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جہاں تک کہ تم اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو کامل احسن انداز سے تسلیم کر لو۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور یہ زندگی اور یہ آخرت میں اللہ تعالی نے ان کے اجر رکھا ہے اور جو ہے ان قریب ان کو بہت اجر عظیم سے نوازا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تمہیں کیا مسئلہ، تمہیں تکلیف کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑتے نہیں ہو؟ یہ جو بزرگ ہیں، یہ جو بچے ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، ان کے متعلق ان پر جب ظلم و ستم ہوتے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم مسلمان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو اور تم اللہ کی راہ میں جبکہ وہ کیا کہتے ہیں اللہ ہماری بستی میں یہ ظالم آ گئے ہیں، ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما لکم لا تقاتلون، تمہیں تکلیف کیا، تمہیں مسئلہ کیا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم قتال کرو نہ کرو تمہیں اس بات کا اندیشہ ہوگا کہ کہیں ہماری جان نہ چلی جائے، ہم جہاد کرتے کرتے مر نہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی، جہاں کہیں پہ بھی تم ہوگے۔ یہ نہیں ہے کہ تم قتال نہیں کرو گے تو تمہاری جان نہیں جائے گی، یا تم کہیں چھپ جاؤ گے تو تم موت سے بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جہاں کہیں پہ بھی ہوگے تمہیں موت آ جائے گی۔ وَتُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور یہ جو بعض منافقین تھے یہ کہتے تھے کہ یہ جو اچھائی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ جو برائی ہے یہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے پہنچی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں یطع الرسول فقد اطاع، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ اضاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی معاملہ پیش آ جاتا ہے امن کا یا خوف کا تو اللہ کے رسول کی طرف اولي الامر کی طرف رجوع کرو اور شیطان کی پیروی نہ کرو اور اپنے نفس کی اور کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ کی راہ کے اندر مسلمانوں کو اور دوسروں کو تکلیفیں نہ پہنچاؤ بلکہ مسلمانوں کے لیے آسانی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل عمد قتل خطا کا ذکر فرمایا ہے کہ ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کہ کوئی مومن جو ہے وہ کسی مومن سے خطا سے غلطی سے قتل ہو جائے یا کوئی جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل ہو جاتا ہے یا اس کی نیت کے معاملات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اجر دے گا، ضرور بالضرور اس کو اجر ملے گا، خواہ وہ ہجرت کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 سے لے کر 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے جو ہے وہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا کہ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا کسی اور کی اطاعت کرتا پھرتا ان کے پیچھے لگتا پھرتا ہے اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 116 سے لے کر 134 تک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل اور ملت ابراہیمی جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا کہ اللہ کے سوا کوئی تمہارا حقیقی مددگار حقیقی دوست نہیں ہے۔ ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جو بھی کوئی مومن نیک مرد یا عورت کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت میں سامان رکھا ہے، اس کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ظلم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر جو 127 نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیم ہوتے جو ہیں یا باقی یتیم لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ نشوز کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن عن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها معلقة وان تصلحوا او تتقوا فإن الله كان غفورا رحيما۔ اگر تم عدل کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو تو تم عورتوں کے درمیان اس نہ بنتے پھرو اور یہ جو ہے معاملات کو لٹکائے ہوئے نہ رکھو بلکہ جاؤ کی طرف لے کر جاؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او بالوالدین والاقربین۔ یہ جو تمہارے نفس ہیں اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان فیصلے کیے ہیں، والدین ہیں یہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر وہ غنی ہیں یا فقیر ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ احسن اور اچھے معاملات۔ اس کے بعد آیت نمبر 135 سے لے کر 152 تک اسلام کا نظام عدل اس کو بیان کیا گیا ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ جو لوگ ہیں یہ کفار کو، منافقین کو اور یہ اہل کتاب کو دوست رکھتے ہیں مومنوں کو چھوڑ کر۔ تو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے فإن العزة للہ جميعا، ساری کی ساری جو عزتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو منافقین ہیں قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، یہ بڑے ڈھیلے ہو گئے، بڑے مجبور نمازیں پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن یہ دل کے اندر اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کے انجام کا ذکر کر دیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہیں یہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور علماء نے مفسرین نے جہنم کے 7 درجے بنا دیے ہیں کہ جو 7 درجے ہیں اور سب سے نچلے درجے کے اندر جو ہوں گے یہ منافقین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تمہیں وہ عذاب دے ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اس کے اوپر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اس کے اللہ تعالیٰ ہمیں احسن انداز کے ساتھ کامل اور اکمل انداز اس کو 5ویں پارے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 6ویں پارے کا آغاز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامل اور احسن انداز کے ساتھ قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔